رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق کریشن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام بھی وقت ہے۔ جو بھی شے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقت لگایا ہے، اس کا لازماً نتیجہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس لیے جیسے یہ کائنات شروع ہوئی ہے تو جیسے انسان موت کی طرف ہر آئے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، فرد بھی آگے بڑھ رہا ہے، معاشرہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات بھی آگے بڑھ رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ کس کی طرف؟ موت کی طرف۔ اور اگر ایک فرد کی موت ہے، اگر ایک درخت، پتھر، پہاڑ کی موت ہے، ایسے ہی ایک کائنات کی بھی موت ہونی ہے، جس کو قرآن اور سنت قیامت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک پکڑ ہوتی ہے میرے بھائی جو پولیس والا کسی کو کرتا ہے، ایک پکڑ ہوتی ہے جو فوج کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کائنات کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ وہ دن اللہ رب العزت کے ہاں اس پوری کی پوری کائنات کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جو اللہ کی امانت تھی اس کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اب یہ قیامت کب آئے گی؟ نہ تو یہ آج کی سائنس جانتی ہے، لیکن مانتی ہے کہ جس انداز سے کائنات پھیل رہی ہے اس کا پھٹنا لازم ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کب پھٹے گی۔ ایسے ہی مذہب جو اللہ رب العزت نے ہمارے تک علم پہنچایا، ہم نہیں جانتے کہ یہ قیامت کب پھوٹے گی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے قیامت کب آئے گی، لیکن انہوں نے اس کی کیا کی؟ نشانیاں بتا دیں، یہ ہونے لگے تو اس کے بعد تو قیامت ہی سمجھو۔ یہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں اس کو صرف سمجھنے کے لیے آپ ایک صحرا کے اندر ہیں اور بہت بڑی دھول اٹھی ہے، بہت بڑا دھول اٹھی ہے، دھوڑ اٹھ رہی ہے ہر طرف سے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا بھائی؟ آپ صحرا میں ہیں اور بہت بڑی دھول اٹھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بولیں جی، کہ کوئی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، کیونکہ اس دھول میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس دھول اٹھنے سے یہ بات طے ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب وہ جتنی بڑی ہے وہ اتنی بڑی شے آ رہی ہے۔ ایسے ہی قیامت ہے۔ قیامت آنے سے پہلے ویسے ہی صحرا میں جیسے دھول اٹھتی ہے، ایسے ہی کائنات کے اندر کچھ خاص ظہور ہوتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتلا دی۔ یہ جب ہونے لگے تو سمجھو کہ اس کے بعد تباہی ہے اور بربادی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا ایک بہت کمال کا مقصد، جس کی وجہ سے ہم نے انشاءاللہ یہ قسطوار دروس کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی، کہ جیسے جیسے وہ نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ویسے ویسے یہ بندہ، یہ قوم، یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ان نشانیوں سے دور ہیں تو اس سے کیا مراد؟ آپ اتنا ہی زیادہ حق کے قریب ہیں اور اتنا زیادہ امن کے قریب ہیں۔ تاریخ میں ایسا بہت بار ہوا ہے، جیسے ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا جو غزہ میں ہو رہا ہے، مطلب اب قیامت آنے والی ہے، بس آج کل میں مہدی نے آ جانا ہے اور آج کل میں دجال نے آ جانا ہے۔ ایسا یہ پہلی بار نہیں ہوا میرے بھائی، ایسے تاریخ میں بہت دفعہ ہو چکا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے علماء یہ بات کرنے لگے کہ یہی وہ وقت ہے جو قیامت کا وقت ہے، لیکن ظاہری بات ہے قیامت نہیں آئی، اس کے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم زندہ ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں سب سے پہلی دجال ہے۔ جب تک دجال نہیں آتا، وہ جو چھوٹی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے یہ قوم مرے گی اور نہیں آئے گی۔ جیسے مغل ختم ہوئے اس خطے کے اندر تو کون آیا؟ گورا آ گیا۔ گورا ختم ہوا تو یہ قومی حکومتیں پیدا ہو گئیں، جس کا ایک قوم ہے، ایک وطن ہے، وہ پیدا ہو گئے۔ تو جب تک دجال نہیں آتا، ان نشانیوں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، یعنی ایک معاشرہ ختم ہوگا اور اس کی جگہ ایک نیا معاشرہ آئے گا، ایک نظام ختم ہوگا اور اس کی جگہ ایک نیا نظام آئے گا۔ تو جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اگر دجال نہیں آتا، جو کہ چانسز نہیں ہے میرے بھائی، جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ ہمارے شیخ کہتے تھے وہ آئے نہ آئے اسی کٹ دینا ہے، دجال پاویں نہ اسی انہوں کٹ دینا ہے، اسی کٹ کے رہنا۔ دعا کریں میرے بھائی ہمارے وقت میں وہ نہ آئے یار، بہت بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اس کے بارے میں پناہ مانگی، اللہ کی قسم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
تو ضروری نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ نشانیوں کا ظہور ہو تو مطلب قیامت ہی آ رہی ہے. اگر چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، اگر ایک خاندان میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں یہ خاندان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر ایک معاشرے میں ہو رہا ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس تباہی کو قیامت ہی کہتے ہیں. ہاں اگر دجال آ جائے تو وہ تباہی پھر آخری تباہی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ کائنات ختم ہو جائے گی. تیسری بات کہ اس وقت کا میڈیا، اس وقت کی فلمیں اور اس وقت کا ہر ایک دانشور ایک بات ضرور کرتا ہے میرے بھائی، وہ دنیا کے خاتمے کی بات کرتا ہے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس وقت انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. انہوں نے زمین دوز ایسے بنکرز بنائے ہیں جہاں پہ انہوں نے ہر ایک بیج، جو ہر ایک فصل انسان ایجاد کر چکا ہے اس کے بیج ہیں. ہر ایک جانور جو ہمیں معلوم ہے اس کا ڈی این اے، اس کا خون رکھا ہوا ہے. یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے تو جو نیا نظام آئے گا اس کے لیے یہ سارا کچھ موجود ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا بنا سکے. آپ اندازہ کریں اربوں ڈالر لگایا میں انہوں نے، کتنا ذہن ہوگا ان کا، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. ان کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ خاتمہ ہوگا دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. خاص طور پہ جو امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا، جو ٹاپ کے ملک ہیں، انہوں نے اپنے جو پریزیڈنٹ کا آفس ہوتا ہے اس کے نیچے بنکرز ہوتے ہیں. یعنی اگر ایٹمی جنگ چھڑ جائے اور ایٹم بم مارا جائے تو وہ اس بنکر میں چلا جائے گا. وہ زیر زمین، یعنی 400 میٹر نیچے میں، آدھا کلومیٹر زمین کے نیچے. سبحان اللہ، کیا ہے، ایک پورا شہر بنایا ہوا ہے کہ جب دنیا ختم ہونے لگے گی تو ہم یہاں پہ چلے جائیں گے. یہاں تک کہ باقاعدہ یہ دعویٰ کیا گیا، پوری دنیا میں دعویٰ مشہور ہوا 2012 میں قیامت آنے والی ہے. باقاعدہ اس پہ فلم آئی اور اس فلم نے میرے بھائی کروڑوں اربوں کمائے. فلم ہے باقاعدہ، جہاں پہ یہ تقریباً طے ہو گیا تھا کہ دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گا، کہ جس انداز سے دنیا چل رہی ہے اس کا خاتمہ پکا ہے. تو ابھی جو ٹاپ گراسنگ مووی ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، وہ کیا ہے میرے بھائی، وہ ایونجرز ہے. اور وہ ایونجرز کیا مووی ہے میرے بھائی، اس نے تقریباً $3 ارب کمایا سبحان ایک فلم نے. اور وہ کیا فلم ہے، دنیا ختم ہو گئی ہے. اور بچاتا کون ہے، امریکہ. دنیا ختم ہو گیا، بچانے کون آیا، بنا امریکہ بچانے. یعنی جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا، آن لائن میڈیا یا دنیا کے دانشور سوچ رہے ہیں وہ اسی طرف سوچ رہے ہیں. آپ کا یہ موبائل ہے بھائی، کوئی ایسا ہے جس کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ. سب کے پاس واٹس ایپ موجود ہے. واٹس ایپ کے اندر انہوں نے AI انسٹال کیا ہے کہ نہیں؟ وہ مصنوعی ذہانت ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، اگر یہ ایسے ہی چلیں تو 2050 میں پاکستان کیسا دکھے گا. وہ روبوٹ ہے، مشین ہے. وہ ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا میرے بھائی کہ وہ بیڑا غرق ہے. یعنی حافظ آباد کے اندر برف باری ہو جائے کہ ایسا کو بابا سوچ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا. برف باری ہونے لگے کہاں پہ، یہ صرف موسم کو دیکھ لیں آپ کے کس قدر کروٹ بدل رہا ہے. یعنی صرف یہ جو لاہور ہے وہاں پہ پانی کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. یعنی ایمرجنسی ہے کہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں. لاہور میں پانی نہیں ہے. اگر 25 میں یہ ہے تو سوچیں 50 میں پانی کی کیا حالت ہوگی. تو یعنی ہم نہیں، مذہب نہیں، دنیا اس وقت میرے بھائی اس بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ یہ اینڈ قریب ہے، تباہی قریب ہے. ہم نہیں کر رہے، دنیا کر رہی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے مطابق پلان بنانا شروع کر دیے. سبحان اللہ، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب نہ صرف یہ کہ ہمیں ماضی کے بارے میں بتاتا ہے، نہ صرف یہ کہ زمین کے نیچے جو برزخی زندگی اس کے بارے میں بتاتا ہے، نہ صرف یہ کہ جو اخروی زندگی جنت جہنم اس کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ آنے والا کل جو مستقبل ہے ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور ہر نبی آنے والے کل کے لیے کچھ پیشن گوئیاں کرتا ہے تاکہ میں چلا بھی جاؤں لیکن میں زندہ رہوں. کس وجہ سے؟ ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن ہے سورہ الصف ہے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد کے نام سے پیشن گوئی کی. ایک شخص آئے گا عرب کے اندر جس کا نام احمد ہے، اگر میرے پہ ایمان رکھتے تو اس پہ بھی رکھنا. انہوں نے پیشن گوئی کی. اب جب احمد آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ بھی اسی سلسلے سے ہیں. جس سلسلے سے کون آئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. اور عالم اسلام کے اندر میرے بھائی ہر کوئی امام مہدی کی تلاش میں ہے، ہر کوئی امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے. سب سے زیادہ اسلامی وائرل ویڈیو جو ہوتی ہے آن لائن وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دجال کے بارے میں ہوتی ہے، عیسیٰ کے بارے میں ہوتی ہے علیہ السلام، یا مہدی کے بارے میں ہوتی ہے. آپ ویڈیو کا تھمب نیل لگائیں کہ امام مہدی کے آنے میں صرف یہ 3 باتیں رہ گئی ہیں. آپ دیکھیں وہ ویڈیو بہت زیادہ دیکھی جائے گی. وجہ کیونکہ دنیا اس نظر سے سوچ رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اندر وہ کیا ہے، وہ اینڈ کے ہم قریب ہیں. آپ کو جان کے حیرت ہوگی میرے بھائی، اب تو ہائے آئے روز کوئی نہ کوئی امام مہدی نکل بھی آتا ہے. یعنی جو اس وقت سعودی عرب نے ہتھیار خریدنا شروع کیے اتنے زیادہ، اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں تھی؟
بہت بڑا واقعہ ہوا 1979 کے اندر، باقاعدہ امام مہدی وہاں پہ حاضر ہو گئے تھے بھائی کہ میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، دنیا ختم کرتے ہیں. باقاعدہ آیا تھا اور اس نے پورے کے پورے حرم کے اوپر قبضہ کیا تھا. لیکن ایک واحد نشانی تھی کہ ایک خاص جگہ سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ دھنس جائیں گے، وہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے ہمارے پاکستانی علماء وہاں پہ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں واللہ العظیم ہمارے ذہن میں آیا کہ تقریباً ساری نشانیاں پوری ہیں، ہم بیعت کر لیتے ہیں جا کے، لیکن ہم اس نشانی کا انتظار کر رہے تھے، جب تک وہ نہیں ہوگی یہ مہدی نہیں ہو سکتا. اور ظاہری بات ہے وہ نشانی کا ظہور نہیں ہوا. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے بھائی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، وہ مہدی کا ظہور ہوا ہے اور اس نے کہا جو میرے پہ ایمان نہ لائے، آرمی چیف اگر میرے پہ ایمان نہ لائے تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے، عذاب ہوگا، سب کچھ ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک لیکچر دے رہے ہیں اور امام مہدی اٹھ گیا، وہ کہنے لگا میں امام مہدی ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تمہیں عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں مہدی عربی بولیں گے. بھائی بیٹھ جا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ عوام اتنا زیادہ میرے بھائی ان چیزوں کو سوچنے لگ گئے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے آج یا کل کون آنے والا ہے. بولے بھائی یعنی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، کل امام مہدی نہیں تھے یہ امت پھر بھی کھڑی ہو گئی تھی، اور اگر آج وہ نہیں بھی ہیں ہم پھر بھی کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے امام مہدی کا انتظار نہیں کرنا میرے بھائی، جو ہمارے ذمے کا کام ہے ہم نے وہ اختیار کرنا ہے، نہ ہم نے عیسیٰ کا انتظار کرنا ہے نہ مہدی کا، یہ اللہ کے کام ہے جب وہ لے کے آئے گا. لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا اب اس ڈگر پہ سوچ رہی ہے، دنیا اب اس سمت میں سوچ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان، کہ کائنات کی ہر شے وہ ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قائم رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا قیامت تو آ کے رہنی ہے. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کی، کچھ نشانیاں بتا دی. تو انشاءاللہ اسی کے متعلق یہ جو اس وقت حالات ہے دنیا کے میرے بھائی، الحمدللہ اسلام نے ہمیں کنفیوژن میں نہیں چھوڑا، اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے. اور یقین جانے جب بھی میں غزہ کو دیکھتا ہوں یا فلسطین کو دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے. حالانکہ لبنان میں بھی مسئلہ ہے، سوڈان میں مسئلہ ہے، موروکو میں مسئلہ ہے، موریتانیہ میں مسئلہ ہے، ہمیں وہ نہیں پتہ. لیکن ظاہری بات ہے بیت المقدس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے. انسان نا امید ہونے لگتا ہے اور اپنے ملک کو، اپنے علماء کو گالیاں دینے لگتا ہے. لیکن یقین جانے جب بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کا نہ صرف ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ اس کو راہ عمل بھی ملتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اب کل اٹھ کے کیا کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایک استوار دروس چلے گا آخری زمانہ اس عنوان سے، کیونکہ ہم نے پہلے دلوں کی چابیاں کے عنوان سے ایک سیریز کی تھی، پھر اس کے بعد دل کی دنیا کے نام سے کی تھی، پھر مقدس معاہدہ کے نام سے کی تھی، اور انشاءاللہ اب یہ ہماری سیریز آخری زمانہ اس عنوان سے انشاءاللہ ہم کریں. سب سے پہلی بات، دو باتیں صرف آج کے اس مجلس میں ہم باتیں کریں گے بھائی، دو باتیں. سب سے پہلی بات کہ ان پیشن گوئیوں کا مقصد کیا ہے، یہ جو علامات قیامت ہے ان کو بتانے کا مقصد کیا ہے. یاری بات ہے مرنا تو ہے، قیامت تو آنی ہے، واضح ہو گیا، تو نشانیاں بتانے کا کیا مقصد ہے، یہ پہلے سے ڈرانے کا کیا مقصد ہے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، تو اب کیا فرق پڑتا ہے آج مروں یا کل مروں، کیا خیال ہے، نشانیوں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے میرے بھائی، سیریز کا بھی مقصد وہ کیا ہے کہ وہ مقاصد ہیں جن کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں خبردار کیا. اس میں سب سے پہلا مقصد ان نشانیوں کو، اس قیامت کے بارے میں گفتگو کو کیا ہے کہ ایمان بالغیب ہمارا مضبوط ہو جائے. سارے بھائی بولیں کیا مضبوط ہو جائے؟ ایمان بالغیب. ہمیں ایمان بالغیب کی جب بات ہوتی ہے صرف اس بارے میں ہم سوچتے ہیں جو مرنے سے بعد ہونے والا ہے یا جو نیچے زمین کے قبر کی دنیا میں ہونے والا ہے. نہیں بھائی، مستقبل کے بارے میں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لے کے آنا جیسے انہوں نے نماز کے بارے میں کہا ہے، جیسے انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے چند شہروں کے نام لیے ہیں باقاعدہ کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے، جب فتنہ پھوٹے تم نے ان شہروں کے اندر پناہ لینی ہے. ان میں سے ایک شام ہے. اب بندہ شام کو گالیاں دینے لگ جائے، اس کو برا بھلا کہنے لگ جائے اور اس بات پہ یقین نہ رکھے میرے بھائی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب رکھنا ہے. آپ نے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں کیا کیا ہے کہ ایمان بچانے والا اگر گروہ تمہیں ملے گا تو وہ کہاں ملے گا؟ شام میں ملے گا. آپ نے یمن والوں کی تعریف کی کہ یمن والے لوگ ایمان سے ہیں، حکمت والے لوگ ہیں. چند خطے ہیں، چند علاقے ہیں میرے بھائی جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ خاص بات کی ہے. تو لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرے بھائی لوگ مذہب سے بھی دور ہو جاتے ہیں، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا قیامت کے نزدیک سب سے بڑا مذہب ایتھیزم ہوگا، ملحد ہوں گے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کوئی کائنات میں شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ نبی کی حدیث ہے. یعنی کون جیتا؟ وہ لوگ جیت گئے جو مذہب کو نہیں مانتے،
جو اللہ کو نہیں وجہ ان فتنوں کی وجہ سے، کیونکہ انہیں کیا لگنے لگے اللہ کدھر ہے یہاں پہ، سارا بچے مر رہے کٹ رہے، کہاں ہے اللہ، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ جواب تو پھر بھی نہیں ملا. بھائی اللہ کا انکار کر دیا تو نے، تو اللہ تو نہیں ہے، تو اب تو بتا دے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو پتہ تو تجھے بھی نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ پہ یقین ہی رکھ لو. تو یہ بنیادی مقصد ہے. ایمان بالغیب صرف میرے بھائی آخرت کا نام نہیں ہے، قبر کی زندگی کا نام نہیں ہے. یہ جو آج ہو رہا ہے، ہمارے نبی نے آج کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں، آپ کو اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. دوسرا نقطہ میرے بھائی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کسی ساتھی کو یہ بولوں، یہاں پہ کوئی بھائی بیٹھا ہے، وہ میرے سے اس بات پہ لڑنے لگے، میں کہوں باہر نہ جاؤ گر جاؤ گے، اور وہ لڑے کہ میں جاؤں گا، تجھے کیسے پتا، تجھے الہام ہوتا ہے، تجھے وہی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. لیکن میں اسے بالکل ایگزیکٹ بات بتاتا ہوں، تو باہر جائے گا، گرے گا، تیرے گھٹنے پہ چوٹ آئے گی اور اندر سے ہڈی نظر آئے گی. اب یہ باہر چلا جاتا ہے اور ایگزیکٹ اسی جگہ پہ گرتا ہے، گھٹنے پہ چوٹ آتی ہے اور اندر سے ہڈی نظر آ رہی ہے. آپ بتائیں میرے بھائی، یہ بندہ میری بات کو وزن دے گا یا میرے سے دور بھاگے گا؟ بولے بھائی. وہ مجھے بس اللہ نہ مان لے، سمجھ رہے ہیں. ہمارا تو خطے کا ایمان بھی بڑا کیا ہے کہ وہ چاٹنا چوٹنا شروع کر دیتے ہیں ساروں کو، اس نے تو یہ کرنا شروع کر دینا ہے. بالکل ہو بہو ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. کیوں؟ تیری آنکھ کھل جائے، تجھے پتہ چل جائے ابے تیری یہ تو وہی بات ہے جو نبی نے کہی تھی. تو اس کا مطلب ہے جو آنے والی باتیں کہی ہیں وہ بھی سچ ہیں. اگر یہ سچ ہوئی ہے تو مطلب جو آگے کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی آنکھ کھلے، وہ غفلت کی زندگی سے جاگے اور واپس پلٹ آئے. یہ دوسرا مقصد ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے نا میرے بھائی مرنے والے ہو، تو آپ توبہ استغفار کریں گے میرے بھائی، یا یہ کہو گے جلدی میں دکان پہ لے جاؤ میں 2 روپئے اور کما لاؤں؟ کیا کہو گے بھائی؟ ہاں، کہ اب آپ مرنے کی تیاری شروع کر دو گے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے تیاری کی ہے تو چھڑ قیامت کدو آنی، آپ نے تیاری کی ہے، کیونکہ جب تو نے مرنا تیری قیامت ہی تو ہے، تو نے تو واضح ہو جانا نا تو آ رہا ہے یا پا رہا ہے. تو یہ دوسرا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت یہ نشانیاں بتا کیا کرنا چاہتا ہے میرے بھائی، تاکہ اس کی آنکھ بولے بھائی کھل جائے. تیسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانا ہے. مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ممبر پہ، کب؟ فجر کی نماز پڑھاتے فوراً، اور اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک مسلسل گفتگو کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلسل کتنے بند؟ کم از کم 13 سے 14 گھنٹے صرف نماز کا وقفہ، یعنی نیچے اترتے تھے نماز پڑھتے تھے پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے 13-14 گھنٹے. اور کیا گفتگو کی؟ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اور راوی کہتے ہیں ہم میں سب سے جو بہترین عالم تھا اسے ہی سب سے زیادہ یاد رہا ہے. یعنی اتنی زیادہ بات کو یاد رکھنا بھی کیا ہے کتنا مشکل، لیکن نبی نے بتایا کہ آنے والا وقت کیا ہونے والا ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. سوچیں نبی کے ساتھ یہ 4 بندے بیٹھے ہیں اور ان میں چاروں کون ہیں؟ چاروں بہترین یار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. آپ کہہ رہے ابو بکر تو پیچھے ہٹ جا، عمر تو شہید ہوگا، پھر عثمان تو اپنوں سے شہید ہوگا، اور علی تو بھی اپنوں سے شہید ہوگا. جگہ بتائی تیرے سر کے اوپر وار لگے گا اور یہاں سے چیرا مارے گا، خون نکلے گا تو شہید ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد 3 خلفاء، کنگز، بادشاہ مسلمانوں کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں، راشدون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کی حکومت کر رہے ہیں، لیکن تینوں شہید ہوئے ہیں. کس نے کہا یہ؟ بولے بھائی کس نے کہا یہ شہید ہوں گے؟ یہ محمد رسول اللہ نے پہلے سے کہا یہ شہید ہو رہے ہیں. کتنا بڑا فتنہ اٹھا، صحابہ کے اپنے درمیان فتنہ اٹھ گیا. ان کی آپس کے اندر کیا ہو گئی میرے بھائی؟ لڑائی ہو گئی، بحث ہو گئی، اختلاف ہو گیا. کیا میرے بھائی جب ان کو حدیث یاد آتی وہ اس اختلاف سے پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ ان کو یاد آتا اچھا نبی اس دن کے لیے بات کہہ رہے تھے. تو میرے بھائی اس کی وجہ سے نبوت پہ کیا ہوتا ہے یار؟ وہ کافر کون؟ سراقہ بن مالک. آپ اسے ایگزیکٹ بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز رکھا، ان کی ہجرت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. آپ نے کیا کہا کہ سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب کسرا کے کنگن تو اپنے ہاتھوں میں پہنے گا. اس میں 2 باتیں ہوگی، ایک ایران فتح ہوگا اور دوسرا اس کے بادشاہ کے کپڑے بھی مدینہ آئیں گے، اور تیسرا وہ پیسہ پہلے تو پہنے گا. تو اب سوچیں میرے بھائی، عمر بن خطاب کے دور میں باقاعدہ سراقہ کو بلایا گیا کیونکہ ایران فتح ہو چکا ہے اور بادشاہ کے لباس مدینہ کے اندر پڑا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے کہا سراقہ پہن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. تو نبوت پہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایمان بیٹھتا ہے. اس کی وجہ سے بندہ کیا مانتا ہے کہ اگر نبی کی یہ باتیں سچ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اگر 3 سانسوں میں پانی پینا ہے تو وہ بھی سچ ہی ہوگا نا، بیٹھ کے پانی پینا وہ بھی تو سچ ہی ہوگا نا.
نماز کو اس انداز سے پڑھنا وہ بھی تو سچ ہوگا نا. یعنی جو آج میری نظروں کے سامنے بھی موجزے رونما ہو رہے ہیں, جو نبی نے کل کہا تھا وہ آج پورے ہو رہے ہیں, تو سوچو آنے والے کل کے بارے میں جو کہہ رہے ظاہری بات ہے وہ بھی پورا ہوگا. پانچویں بات دیکھیں میرے بھائی, وہ کیا ہوتی ہے؟ اچانک حملہ, اس کا لازم کیا ہے؟ نقصان. بولیں بھائی, اچانک جب حملہ ہوتا ہے اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہو کہ حملہ ہونے والا ہے تو نقصان پھر بھی ہوگا, لیکن آپ احتیاط کر لیتے ہیں, آپ بڑے نقصان سے کیا ہوتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. تو قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرو, تیری کینسر 4تھی سٹیج ہے, اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ تھوڑے بہت کیا احتیاط کر لے, ہو سکتا ہے 2-3 سال کٹا جائیں. وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے تو گھر بنانا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے تو بنا جائے, ان کو تھڑے پہ چھوڑ کے نہ جائے, گلی میں چھوڑ کے نہ جائے. یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے سرگوشیاں کر کر کے کانوں میں بتایا ہوا تھا, وقت آئے گا کچھ بھی ہو جائے خلافت کی قمیض تم نے نہیں اتارنا. یعنی بہت بھیانک منظر ہوگا, سارے کا سارا مدینہ فتنے میں مبتلا ہوگا, کچھ بھی ہو جائے عثمان تم نے خلافت کی گدی کو چھوڑنا. بولیں بھائی, یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا, اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کیا کی؟ پلاننگ کی. اور عثمان حق پہ تھے, انہوں نے تلوار نہیں نکالی, خود شہید ہو گئے, لیکن وہ ان کے بعد جب تلوار نکلی ہے وہ آج تک امت میں تلوار واپس. بولیں بھائی, یہی مقصد تھا نبی کا بتانے کا کہ ایک دفعہ اگر مسلمان پہ تلوار نکل گئی, یہ ہاں لگ گئی عثمان کی پوری کائنات کو, ہاں لگ گئی عثمان کے میرے بھائی سارے کے ساری مسلم امت کو, کہ آج تک تلوار واپس نہیں گئی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے. اب انہی کے دور میں یہ تلوار واپس جانی ہے. اور دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان آج بھی یہ لڑ رہا ہے. صحابہ اگر میرے بھائی ایسے ہو گئے, اتنا بڑا فتنہ پھیل گیا, سوچے ہم تو میرے بھائی زیادہ گنہگار ہیں, زیادہ دور ہیں. تو میرے بھائی ان باتوں کا بیان کرنے کا مقصد احتیاط ہوتی ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے, جیسے میں بندے کہہ رہا ہوں باہر جا کے تو گرے گا, یہ ہوگا, اور وہ کہ میں جاؤں گا, وہ اس کے ساتھ ہوا تھا میرے ساتھ نہیں ہوگا, تو یہ بے وقوفی ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لازم پکڑے گا, کیونکہ ہم نے تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا. آپ کو ایک حدیث سناؤں, بڑی عجیب حدیث ہے بخاری کی, میں حیرت رہ گئی حدیث سن کے. جس شخص کی عمر 60 سال ہے اللہ اس کا کوئی بہانہ نہیں سنے گا. اللہ اکبر, کیا حدیث ہے بھائی؟ جس بابے کی عمر 60 ہو گئی ہے, اس لیے کہتے ہیں 60 آ گیا ہے. ایک جملہ بولا جاتا ہے نا, 60 آ گیا, یعنی ابھی بھی تو نہیں بدل رہا, حالانکہ تو 60 ہو گیا ہے. اس بندے کی اللہ کوئی دلیل کوئی بہانہ سنے گا, کیونکہ 60 سال زندگی کی تو گزار گیا, تجھے حق نظر نہ آیا جہاں پہ کم از کم 8 لاکھ مسجد تو صرف پاکستان میں تھی, 8 لاکھ مسجد ہونے کے بعد بھی تجھے اللہ نظر نہیں آیا ہے, تجھے اسلام نظر نہیں آیا. جہاں پہ ہر سال 5 لاکھ حفاظ نکل رہے تھے, تجھے اللہ نظر نہیں آیا, تجھے اسلام نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ اس کا بہانہ, اور ایک بہانہ کیوں کہ اللہ نے مستقبل کے بارے میں سب کچھ پہلے بتا دی, تو پھر بھی نہیں مان رہا. 2 باتیں میرے بھائی. چھٹی بات, تجسس. سبحان اللہ, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو ہمارے کسی کے سامنے ہاتھ لے جاتے ہیں, آج کا ہفتہ کیسا گزرے گا ہمیں پڑھنے کا دل کرتا ہے, اس کی وجہ تجسس ہے. یعنی جو غیب ہے اس کو جاننے کی ایک تمنا ہوتی ہے انسان میں, وہاں پہ کیا رکھا ہوا. جیسے اماں کہہ دے اس کمرے میں کوئی جائے گا, بولیں بھائی, تو آپ کدھر جانے کی کوشش کریں گے؟ اسی کمرے میں. جب میڈیا کو پتہ چل جائے کہ اس بلڈنگ میں آج تک کو گیا, انہوں نے ادھر ہی جانا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ خود ایک تجسس ہے. یعنی ہم اللہ کو اتنا کیوں چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے دکھتا ہے. اللہ مسکراتا ہے, پتہ نہیں کیسے مسکرائے گا, یعنی کیسے آئے گا اللہ آسمان کے پردے کھول کے ہمارے سامنے. یہ ایک تجسس ہے. اس کے لیے انسان جان دے دیتا ہے اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. تو انسان میں تجسس اسے جادو ٹونے کی طرف جاتا ہے. جعلی عامل 1 لاکھ پاکستان کے اندر ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تجسس کی وجہ سے, کہ دوسرے کی زندگی میں پہلے سے دیکھ لینا یا کوشش کرنا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اس تجسس کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقبل کے بارے میں پہلے انفارمیشن دی تھی. اس کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے. اور آخری بات میرے بھائی جو سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی ہے, جس کی وجہ سے میرا یہ شوق ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, وہ کیا ہے؟ امید. ہمیں لگتا ہے قیامت کی نشانیاں صرف اور صرف کیا ہے؟ گند ہے, قتل و غارت ہے, تباہی ہے. نہیں میرے بھائی, خوشخبری بھی تو ہے, خوشخبری بھی تو ہے میرے بھائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع کے اوپر پتھر کے اوپر میرے بھائی کلہڑا مار رہے, اور کیا کہتے ہیں, لو جی کسرا فتح ہو گیا, یمن فتح ہو گیا, حالانکہ آپ کے پیٹ پہ پتھر ہے. یہ کہ کیا دے رہے ہیں صحابہ کو؟ امید دے رہے ہیں. یعنی اینڈ آف دا ڈے جیت تمہاری ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں, تم ہی جیتو گے. ہاں بس بھروسہ رکھو, ایمان رکھو. میرے بھائی اللہ کی قسم, پاکستانیوں کی حالت دیکھ کے نا, جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, 5000 سالہ میرے بھائی فلسطین کی تاریخ کے اندر ایسا پہلی بار ہوا ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے کہ اتنی بمباری کے بعد ایک بندہ بھی وہاں سے چھوڑ کے نہیں بھاگا. یہ یہودیوں کو جو تاپ پہ نا اس علاقے کی کیا ہے, کیونکہ یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا سارے,
اب یہ یہاں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائی انہوں نے تخت و تاراج سب کچھ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے منہ پہ چپیڑ مارتے ہیں میرے بھائی کہ عید والے دن اسی ملبے پہ چولہے پہ بیٹھ کے چولہا جھول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستان میں بیٹھا ہوا اے سی کے اندر بیٹھا ہوا شخص کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی کی باتیں کرتا ہے۔ آپ اسرائیل کی مدد کر رہے ہو یا فلسطین کی مدد کر رہے ہو؟ کس کی مدد کر رہے ہو؟ آپ نے مدد کرنی ہے نا، سب سے پہلے امید رکھو، بھروسہ رکھو۔ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی کیا بھروسہ رکھتے تھے؟ قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، پتھر ہے پیٹ پہ، ہم اس سے 1000 گنا بہتر حالت کے اندر ہیں میرے بھائی، لیکن بیڑا غرق ہو چکا ہے ہمارا، کیونکہ اسرائیل نے پتہ ہلائے بغیر پاکستانیوں کو ہرا دیا، پتہ بھی نہیں ہلایا، ہار گئے پاکستانی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نا امید ہو گئے ہیں۔ بھائی جنگ کے اندر بمب وجنے سے بندہ نہیں مرتا، بمب وجنے کے بعد جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جانے سے ڈرتا ہے، اس سے بندہ مرتا ہے۔ یہ ہار ہوتی ہے جب تک آپ ہار قبول نہیں کرتے، اور جنگ ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ جنگ کی شروعات سے اندازے نہیں ہوتے کہ میرے بھائی کون جیتا اور کون ہارا، جنگ کے خاتمے سے پتہ چلتا ہے کون جیتا۔ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں، ہم کل بھی کھڑے تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یعنی وہ ایٹم بم پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہے اور پاکستان اسی کے کمرے میں بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہا ہے، وہ بھی اپنوں کو۔ کیسی بات ہے؟ اپنوں کو کر رہا ہے۔ یہ نا امیدی میرے بھائی، یہ قیامت کی جب رسول اللہ بات کرتا ہے تو یہ مٹتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر کے اوپر بھی اگر پانی گرے گا نا تو وہ بھی بوٹا اگا دے گا، اللہ کی قسم۔ سانپ کے اوپر پیر آئے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، پیر آئے گا سانپ کے اوپر لیکن وہ ڈنگ نہیں مارے گا، کیونکہ امن اتنا ہے، اسے کسی غیر بندے کو کھانے کی لوڑ ہی نہیں ہے، اس کو خوراک مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا امن آئے گا۔ یہ بھی تو بتایا ہے، ہمیں صرف دجال نظر آ رہا ہے، ہمیں صرف تباہی نظر آ رہی ہے، نبی کی خوشخبریاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یعنی صحابہ سب کچھ سہ جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، وجہ اس خوشخبری کی وجہ سے۔ یعنی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی نظروں کے سامنے ان کو چیر دیا گیا ایسے کر کے، پہلی شہیدہ ہیں امت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے کیوں چر گئی؟ کیونکہ مکہ فتح ہوگا، اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن سمیہ کو تو نظر نہیں آیا، ان لوگوں کو تو نظر نہیں آیا جو پہلے شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ چلا نا، ہمارے تک تو ساری کہانی پہنچی ہے نا۔ اس لیے میرے بھائی یہ وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ نے ہمیں قیامت کے بارے میں اطلاع دی ہوئی ہے۔ اب 3 باتیں میرے بھائی، ایک کہ ہمیں میرے بھائی قیامت کے ان نشانیوں کو سیکھنا ضرور ہے، لیکن اپلائی نہیں کرنا، فٹ نہیں کرنا کسی جگہ پہ جا کے۔ یہ جو امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے نا میرے بھائی ہر 2-4 دن کے بعد، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں پڑھ کے اپنے آپ کے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ یہ فٹ نہیں کرنا کہ یہ بندہ ہے، یہ قیامت کی نشانی اس بندے کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ دوسری بات، جتنی بات حدیث میں ہوئی ہے نا اتنی رکھو، اپنے سے میرے بھائی بیچ میں باتیں ڈالنے کی کوشش، بولیں بھائی عربوں کو لوگ نفرت کرنے لگ گئے، کیوں؟ حدیث آگئی بخاری کی کہ بھائی قیامت نہیں آئے گی جب تک ننگے پیر والے بدو، بکریاں چلانے والے بدو کیا نہ کر لیں، بولے میں کیا نہ کر لیں؟ تو بلڈنگ بنانا گناہ ہے؟ بولے میں بلڈنگ بنانا گناہ ہے؟ یہ تھوڑی بڑی بلڈنگ ہے، کعبے سے بڑی بلڈنگ ہے، یہ گناہ ہے؟ وہ بولے بھائی لیکن ہم نے حدیث میں فٹ کر لیا خود ہی، جب بھی ہم عربوں کو میرے بھائی رگڑا لگانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگ بنا لی ہے۔ اب یہ آپ نے فٹ کیا ہے حدیث کے اندر، اس کی کوئی بات، بولے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو جتنی وہ بات ہے نا بھائی اتنی رکھنی ہے، پلے سے اس میں گھسانے کی کوشش بولے بھائی نہیں کرنی۔ اور تیسرا یہ سب سے اہم ہے، لوگوں کو اتنا ہی بتاؤ جتنا وہ ہضم کر لیں۔ پہلے عوام مرنا لیے وہ 4 گلاں تجھے انج دی سنا چھڑ دے، وہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا پانی پلانے لگا تھا زخمیوں کو، لیکن آپ کی باتوں کے بعد وہ زخمیوں کو پانی بھی نہیں پلاتا کہ اس کا کیا فائدہ، آگے سے اور بربادی ہونے والی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق دین پہنچاؤ، جتنی ان کی عقل ہے نا، جتنی ان کی سوچ اتنا ہی دین پہنچاؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں؟ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی شیر خدا وہ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بچے بات کر رہے ہیں بھائی۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک شیخ صاحب ہیں عاصم الحکیم، بڑے پیارے شیخ ہیں سعودی عرب سے، وہ گفتگو کر رہے تھے، ان سے کوئی بندے نے گفتگو کی، سعودی عرب سے ہے نا، کہ علماء ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بڑے اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو نہیں کہا، ہم تو اوت ہیں، پاگل ہیں، ہماری تو فوج فکر ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ انشاءاللہ لیڈر بنو، کیونکہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، چلو بسم اللہ۔ نہیں جی یہ تو تسی کرنا ہے، یہ کہاں لکھا ہے یہ صرف ہم نے کرنا ہے؟ تیری ماں نہیں ہے وہ،
تیری بہن نہیں ہے جو مر رہی ہے؟ موٹر رکھ پوت، موٹر رکھ۔ فتنے کا جو بندہ شکار ہو جاتا ہے نا، وہ اپنوں کو رگڑا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، جنگ ہو رہی ہے اور آپ کی اگلی ساری صفیں کیا ہیں؟ مر چکی ہیں۔ پچھلی صفیں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں۔ کون جیتا؟ دشمن جیتا یا آپ جیتے بھائی؟ ابھی آپ کو ٹرمپ یاد آتا ہے، ٹرمپ نظر آتا ہے میرے گند ہے نا، بس ہماری سوچ میں گند ہو گیا۔ ٹرمپ نظر آتا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم نے سارے غزہ کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے، 20 لاکھ لوگوں کو، جاؤ یہاں سے، ہم یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں، پھر آ جانا۔ تو تم کدھر جاؤ؟ مصر چلے جاؤ، سوڈان چلے جاؤ۔ بڑی سننے کی بات ہے۔ آپ کو یہ چیز یاد آئی اور آپ کو لگتا ہے عربوں نے بات ہی نہیں کی۔ او بھائی میرے، 7 عرب کے ٹاپ کے ممالک، انہوں نے نہ صرف سیدھا کورا جواب دیا ٹرمپ کو، بلکہ انہوں نے کہا 53 ارب ڈالر۔ کتنے بھائی؟ سارے بولیں کتنے؟ اور سارے بولو نا کتنے؟ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے، انہوں نے کہا صدقہ کریں گے فلسطین کو ہم یہ 7 ملک۔ کتنا؟ 53 ارب ڈالر۔ ہمیں غیروں کی کوئی لوڑ نہیں ہے، ہم خود غزہ بنا لیں گے، لیکن یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے جائیں گے۔ اور بولو نا یار، یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر بات لوگوں کو بتانے والی اتنی اوقات نہیں ہے ہماری، اتنی سمجھ۔ وہ 2 بچے تو سنبھالے نہیں جاتے تم سے، گلی میں گٹر کھل جائے وہ تو تم بند نہیں کر سکتے، اور تم یہ کہتے تمہیں ملک کے راز بتا دیے جائیں۔ اور یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر کھڑے ہیں نا، یہ ان اربوں کی وجہ سے کھڑے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں، مفت پیسہ دیتے ہیں، زکاتیں ان کی اتنی نکل آتی ہیں میرے بھائی، آدھا ملک کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان کے بیڑا غرق ہونے لگتا ہے کون آتا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں کون آتا ہے؟ بولے بھائی کون آتا ہے؟ یہ عرب ہی آتے ہیں نا۔ کدھر جاتا ہے؟ سب سے پہلا دورہ ہمارا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، انما المؤمنون اخوہ، یا شیخ انما المؤمنون اخوہ، ہم بھائی ہیں، پیسے لاؤ۔ پیسے وہ دیتے ہیں، رگڑا سارا ہم نے ان کو لگانا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے میرے بھائی ہمیں ان چیزوں کے اوپر، اللہ کی قسم۔ یہ سب سے بڑی تکلیف والی بات ہے کہ وہ لوگ ایٹم بم پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم ایسیوں کے اندر، امن کے اندر بیٹھ کے اپنے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میرے بھائی ہر بندے میں جتنی استطاعت ہے نا، اللہ نے کہا جہاد کی تیاری کرو جتنی استطاعت ہے، یہ نہیں کہ جا کے خودکشی کر لو، جتنی استطاعت ہے نا وہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 13 سال نہیں لڑے مکہ میں، بزدل تھے نعوذ باللہ، بولو نا یار، بزدل نعوذ باللہ۔ کیا احد کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس چلا گیا مدینہ کہ بزدل نعوذ باللہ؟ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے پڑے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا بندہ یوسف سب سے سونا وہ کنویں میں پڑا ہے؟ لیکن جب اللہ بولتا ہے تو وہ تخت پہ بیٹھتا ہے۔ جب اللہ بولتا ہے نا میرے بھائی تو یوسف پھر تخت پہ بیٹھتا ہے، اور جب اللہ بولتا ہے پھر کائنات خاموش ہو جاتی ہے، اور ایسی خاموش ہوتی ہے کہ آج تک صرف یوسف کے بارے میں بات ہوتی ہے، دنیا بھول گئی کہ اس کے آس پاس لوگ کون تھے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو بھائی، اللہ پہ اعتماد رکھو، یہی مقصد اس سیریز کا ہے، اس قسطوار دروس کا انشاءاللہ۔ تو مزید اس بارے میں اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں پہ بھروسہ رکھنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فلسطین بھائیوں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی قسم جیت ہماری ہوگی، جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ یا تو اللہ نہیں ہے یہ مان لو، اور اگر اللہ ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ جیت مسلمان کی ہے، کافر کی نہیں ہو سکتی۔ اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسرائیل کو گرتا ہوا دیکھیں اور فلسطین کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔